بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام منصب حکومت پر۔ قسط نمبر 4۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و فر، عقل کامل، رائے صائب اور فہم ثاقب کا اندازہ ہوا تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کو خاصان دربار میں شامل کیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو آپ نے چاہا کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا قید کیا جانا محض ظلم و عدوان تھا اور جو گناہ آپ کی طرف منسوب ہوا وہ محض بہتان تھا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کے حیلے سے خوب واقف ہے۔ اور جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اصل واقعے کا اعتراف کر لیا اور تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ ہے، اور کہا کہ معاذ اللہ ہم یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز کی بیوی زلیخا بھی بول پڑی، اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے اور حق واضح ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے ہی اسے اس کے جی سے ورگلایا تھا اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ میرے ہی جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ پھر ان سے بات چیت کر کے اسے ان کی صلاحیتوں کا خوب اندازہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ خزانے سے مراد غلے کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب ہے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور گودام کو کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد حوصلہ افزائی کی اور انہیں پورے مصر کا حاکم بنا دیا اور اپنے بارے میں کہا کہ میں فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب بزرگ تر ہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں چاہے رہے سہے۔ یعنی قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد وہ پورے مصر میں خود مختار ہو گئے کہ جہاں چاہیں عزت اور احترام سے رہیں گے۔ اسی طرح یہ سب اجر و ثواب کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کو دیا کرتا ہے اور جس کے ساتھ آخرت میں عظیم نعمتیں اور بہترین ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل آزمائشوں کے بعد تحت مصر سے نوازا، اور پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے اور تمام علاقے متاثر تھے، اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس قحط کا شکار یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہوئے تھے، چنانچہ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سجدہ تعظیم کیا تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان پائے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر
فائز ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا، یعنی حسب معمول ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا، تو ان سے ان کے حالات پوچھے کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تم اگلے سال آؤ گے تو میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے والد کے پاس ہے۔ اور پھر بھائی کو لانے کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر ان کو ڈرانے کے لیے یہ بھی کہا اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی غلہ نہ ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ بھائیوں نے کہا ہم اپنے والد سے بات کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بھائی کو آپ سے ملوا سکیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ بھائی غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچنے پر غلے میں پونجی پائیں تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے مزید رقم نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلے کے عوض اپنے بھائیوں سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ جاری ہے، کل پڑھیے گا بھائیوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ مہربانی۔